شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کے حوالے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، فرمایا کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے اس رات کو قیام کرو، وصوموا یومہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کو رات کا آپ قیام فرماتے، شب بیداری فرماتے اور دن کا روزہ رکھتے، اور آپ نے اپنے اہل بیت کو، صحابہ کو اس حوالے سے وضاحت فرمائی، تلقین فرمائی کہ اس رات کو ممکن ہو سکے تو شب بیداری کرو، قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوئے اور کچھ دیر بعد آپ وہاں سے کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لانے کے بعد کچھ دیر بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب میں نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ تلاش کرتے کرتے جب میں جنت البقیع پہنچی تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارا حق تلفی کریں گے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ شک گزرا شاید کہ آپ کی طبیعت کسی اور زوجہ کی طرف ہو گئی اور آپ کسی اور کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی یہ جو رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ شب برات ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس وقت عرب کے اندر لوگوں کا ایک جو روزگار کا، اکثر لوگوں کا جو روزگار کا سلسلہ ہوتا تھا وہ بکریاں پالتے تھے، اور بہت سارے قبیلے جو ہے نا انہوں نے بکریاں، بڑے بڑے ریوڑ رکھے ہوتے تھے، لیکن ان سب قبیلوں میں سے سب سے زیادہ جو بکریاں پالنے کے حوالے سے مشہور قبیلہ تھا وہ بنی کلب کا تھا۔ ان کے پاس ہزاروں کے حساب سے بکریاں ہوتی تھی، اور ایک بکری کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں آپ حساب لگا لیں، اور ہزاروں کے حساب سے بکریاں، پھر ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور پھر یہ راز کی بات رات کے اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے شیئر کی، ان کو بتایا، اور ایسی فضیلت والی بات تھی کہ صبح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری امت کو یہ پیغام سنا دیا، پوری امت کو یہ پیغام سنا دیا کہ اس رات جو بندہ عبادت کرے گا، شب بیداری کرے گا، دعا مانگے گا، مغفرت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دعا فرمائے گا۔ یہ ایسی بابرکت، عظمت اور رحمت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا جس کو تنگی رزق ہو اور وافر رزق کے حوالے سے وہ سوال کرے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے چھٹکارا عطا فرماؤں۔ یعنی جو بندہ جو بھی حاجت اللہ کے حضور پیش کرے گا اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ ایسی رات ہے
باقی جو راتیں ہیں ان میں لمیٹڈ پیکج ہوتا ہے. ہر رات کو جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، پچھلی رات کا ٹائم جو ہوتا ہے، رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے جب بندے مانگتے ہیں اس وقت بھی اللہ کرم فرماتا ہے تہجد کے ٹائم. لیکن ہر رات ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، لمیٹڈ پیکج ہوتا ہے. لیکن شب برات کی وہ رات ہے کہ اس رات میں ان لمیٹڈ پیکج بندوں کو ملتا ہے. پوری رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت کے ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا. بڑی بے روزگاری ہے، ملک پاکستان کے حالات بڑے تباہی کی دہانے کی طرف جا رہے ہیں، حالات خراب ہیں. میرے بھائیو، یہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ آنے والی رات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. تو جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے اور رزق کے حوالے سے دعا مانگے. جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے حوالے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے گا. جس کو جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. مگر